غوث کا مطلب ہے مددگار، مدد کرنے والا۔ صحیح۔ حافظ صاحب اس میں کیا شک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں تو مسئلہ نہیں، جنہیں مسئلہ ہے وہ ویسے ہی مسئلہ ملجھے رہتا ہے، اسی لیے انہیں مسئلہ ہے۔ غوث کہتے ہیں مدد کرنے والا، اور غوث اعظم کا مطلب ہے سب سے زیادہ مدد کرنے والا، سب سے بڑی مدد کرنے والا۔ ٹھیک ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز کیا ہے، اور جو غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوتا ہے وہ غوث اعظم بھی ہوتا ہے۔ اب بعض لوگوں کو یہاں پر یہ شائبہ جاتا ہے کون سے پیلر نہ ہونے کی وجہ سے کہ سب سے بڑی مدد کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ، اور یہ پیران پیر دستگیر 11ویں والے پیر بڑے پیر کو یہ غوث اعظم کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں، جو رسول ہیں، جو اولیاء ہیں، سلطان الاولیاء، ان سب کو شان اللہ نے دی، بے شک، سبحان اللہ، ان سب کی شان عطائی ہیں بے شک، اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ سب ذاتی ہے، بے شک، سبحان اس کا حقیقی ہے، اس نے سب کو دیا، اسے کسی نے نہیں دیا۔ غوث اعظم کا مطلب سب سے بڑی مدد کرنے والا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں یا امت میں بڑے بڑے اولیاء نے کہا، وہ اس لیے کہا کہ آپ اولیاء میں سب سے زیادہ جلدی اور سب سے بڑی مدد کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مطلب ہے سبحان اللہ۔ اولیاء کے درمیان سب سے بڑا درجہ۔ آپ دور کہاں جاتے ہیں؟ بانی پاکستان محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتا ہے، تو قائد اعظم کون ہے پھر؟ واہ واہ واہ، فاروق اعظم اور صدیق اکبر، اس کے کو تو سمجھتے ہیں۔ میں آنے والا تھا جی، اب بتائیں اس سے کیا مطلب؟ فاروق اعظم کون ہے پھر؟ بتائیں پھر صدیق اکبر کون ہے؟ بغداد شریف میں آپ ممبر پر واعظ فرماتے ہوئے آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ سب سے پہلے حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے خلیفہ بھی ہے غوث پاک کے، یہی سب سے پہلے آگے بڑھے اور قدم مبارک تھام کر اپنی گردن پہ لیا تھا۔ پھر یہ دیگر اولیاء کرام نے بھی باری باری ایسا کیا۔ ان دنوں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت فرماتے تھے، یہ بھی بیان سنتے تھے غوث پاک کا۔ انہوں نے یہ سن کر غوث پاک کے جناب میں عرض کیا، بل عینی وعلی رأسی، کہ آپ کا مبارک قدم میری گردن ہی پر کیوں بلکہ میری آنکھوں پر، میرے سر پر۔ اولیاء اگر پھلدار شاخیں ہوتی ہیں، جو شاخ پھلدار ہوتی ہے وہ جھکی رہتی ہے، جن میں پھل نہیں ہے تو اکڑتی ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے، ایک دکان نے اس کا انکار کیا تو ان کی ولایت سلب ہو گئی، چھین لی۔ ولی کے ایک معنی دوست بھی ہے، تو جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ولی بناتا ہے، تو اپنی محنت سے ولی نہیں بن سکتا۔ ولی کے لیے عالم ہونا بھی شرط ہے، جاہل ولی نہیں ہوتا۔ اس طرح مطلب یہ کہ میرے غوث پاک کو دنیا ولی کہتی ہے، بلکہ ولیوں کے سردار ہیں بڑے بڑے اولیاء کرام نے ان کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پیشین گوئی کر دی تھی۔ آپ ہیں غوث۔ غوث یہ اولیاء کرام کی ایک قسم ہے، کوالٹی ہے، ان میں ایک درجہ غوث ہے۔ تو آپ جو ہے نا یہ غوث اکبر کے مقام پر فائز ہیں، قطب اکبر، غوث اعظم، تو غوث بھی ہیں، غوث اعظم ہے۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا۔ بہت سارے جو غوث ہیں ان سب کے بھی آپ غوث ہیں۔ غوث الاغواث بھی آپ کا ایک لقب ہے، غوثوں کے بھی غوث۔ غوث کے ایک لفظی معنی تو فریاد رس ہے۔ بہرحال ولیوں کی یہ اعلیٰ قسم ہے۔ اچھا، آپ اکثر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ امام اعظم بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ بریلوی اور دیوبندی جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ امام اعظم بولتے ہیں، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قائد اعظم کا لفظ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ قائد اعظم کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن امام جو ہے نا یہ بیسیکلی ایک ریلیجس ٹرم ہے۔ کبھی امام حسین علیہ السلام کو کسی نے قائد حسین علیہ السلام